وہ چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر میری طرف نظر کرم کی اور مجھے 3 بار اپنی پشت پر قیامت سہنا پڑی۔ اس ہنٹر کی ضرب اتنی شدید تھی کہ ایک ہی بار میں کھال ادھیڑ دیتی تھی۔ میں نے دانت بھینچ لیے تھے اور کوشش کی تھی کہ عبید صلاح کی طرح میرے ہونٹوں سے بھی کوئی آواز نہ نکلے۔ 3 ضربوں کے بعد میری پشت درد سے تڑکنے لگی تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ عبید صلاح پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہمیں کھول دیا گیا اور قمیض پہننے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ہمیں ایک بیرک میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ بیرکس پتھر کے بلاکوں کی بنی ہوئی تھی۔ دروازوں کی جگہ لوہے کی سلاخوں والے گیٹ تھے۔ چھت لکڑی کی تھی لیکن اتنی اونچی کہ اس تک رسائی کا سوچا ہی جا سکتا تھا۔ عملی طور پر یہ ممکن نہیں تھا۔ عقبی حصے میں روشن دان تھا، زمین سے 8 فٹ اونچے۔ ان روشن دانوں میں بھی لوہے کی انچ بھر موٹی سلاخیں نصب تھیں۔ ہمیں جس بیرک میں بند کیا گیا تھا اس میں دونوں جانب 10-10 کوٹریاں تھیں۔ یہ کوٹریاں بمشکل 7 بائی 7 فٹ کی تھیں۔ دیواروں کے ساتھ 2-2 فٹ چوڑائی کے 2 بستر لگے تھے۔ فٹ بھر اونچے لوہے کے پائپ سے بنے پلنگ زمین میں نصب تھے۔ ان پر بدرنگ اور بدبودار کمبل بچھے تھے۔ سرہانے کے لیے اسی قسم کے تکیے تھے۔ ایک بستر سے آگے ایک چھوٹے سے ڈول میں پانی پڑا تھا جس کے ساتھ مگا تھا۔ یہ ہمارا نیا قید خانہ تھا۔ گارڈ کے جاتے ہی عبید نے کہا، حرامی سمجھتا ہے کہ اس طرح ہمیں مروب کر لے گا۔ اس نے واضح کیا کہ اس ڈیر ڈان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں تو تمہیں نرا ملا سمجھتا تھا، تم تو جیدار آدمی نکلے۔ زندگی میں بڑے زخم کھائے ہیں اس لیے عادت ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ کچھ یہی حال اپنا بھی ہے، زندگی نے سوائے زخموں کے کچھ نہیں دیا۔ اس نے سرد آہ بھری۔ دروازے کی سلاخوں سے ایک جوکر نما شخص نے اندر جھانکا۔ وہ دبلا پتلا اور چھوٹے سے قد کا سیاہ روح شخص تھا۔ اس کے ننھے سے چہرے پر بھاری بھرکم چشمہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ محافظ نے دروازہ کھولا تو اندر گھس آیا۔ اس کے سفید کوٹ اور ہاتھ میں موجود میڈیکل باکس سے ظاہر تھا کہ وہ ڈاکٹر تھا۔ اس کا میڈیکل باکس بھی اس کی طرح خستہ حال تھا۔ اسے میڈیکو ٹیپ لگا کر کئی جگہ سے جوڑا گیا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی بے تکلفی سے بولنا شروع کر دیا۔ اپن ڈاکٹر واڈیا ہے فرام بمبئی۔ وہ بطخ کی طرح ہنسا۔ لیکن اپن نے 20 سال سے بمبئی نہیں دیکھا۔ تم نیا آیا ہے، جو بھی نیا بندہ ادھر آتا ہے اسے اپن کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب بتاؤ پہلے کسے دیکھے؟ اسے، میں نے عبید کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، اس نے کہا، پہلے اسے نہیں، پہلے اسے۔ ڈاکٹر واڈیا بیچارہ ہم دونوں کے درمیان گردن گھما رہا تھا۔ آخر اس نے چلا کر کہا، اسٹاپ اٹ، اپن دونوں کو دیکھے گا۔ دونوں اپنی قمیضیں اتار دو۔ پہلے تم۔ میں نے عبید صلاح کی طرف دیکھا۔ وہ بھی شرارت پر آمدہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں پہلے تم۔ جی نہیں، پہلے تم۔ ارے میں اپنی قمیض اتار دیتا ہوں، جوکر ڈاکٹر نے چلا کر کہا اور سر مچ اپنی قمیض اتارنے لگا۔ اس نے قمیض اتارا، اپنی پشت ہماری طرف کی۔ اس کی پشت پر متعدد لمبی لمبی لکیریں پڑی تھیں جیسے اسے بھی ہنٹر سے مارا گیا ہو۔ گویا کیمپ کا ڈاکٹر بھی بیچارہ قیدی سے کم نہیں تھا۔ یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے جو میں نے نہیں کی تھی۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ میری پیٹھ پر بھی ان لکیروں کا اضافہ ہو جائے؟ ان کی تعداد تو خاصی زیادہ ہے، میں نے غور کر کے کہا۔ کیا انچارج قیدی کے ساتھ تمہیں بھی اپنے ہنٹر سے نوازتا ہے؟ ایسا ہی سمجھ لو، کسی قیدی کی غلطی کی سزا مجھے بھی ملتی ہے۔ اس نے دردناک لہجے میں کہا۔ کیا خیال ہے؟ میں نے عبید صلاح کی طرف دیکھا۔ بھگوان کے لیے اس کا خیال مت پوچھو، اپنی قمیض اتار دو۔ اس نے تقریباً گڑ گڑا کر کہا تو مجھے اس پر رحم آنے لگا۔ میں نے قمیض اتار کر پشت اس کی طرف کر دی اور جب اس نے کوئی شدید قسم کی شے میری زخم پر لگائی تو میرے رحم کے سارے جذبات غائب ہو گئے۔ اتنی تکلیف مار کھاتے ہوئے بھی نہیں ہوئی تھی جتنی ان زخموں کے علاج میں ہو رہی تھی۔ اگلے 2-3 منٹ تک میں اس قیامت خیز مرحلے سے گزرا۔ خدا خدا کر کے اس نے مرہم پٹی مکمل کی۔ جاندار آدمی ہے، ڈاکٹر جوکر نے تعریفی انداز میں کہا۔ اتنی مار کسی اور نے کھائی ہوتی اور ایسے زخم ہوتے تو اب تک رو رہا ہوتا۔ تم چہک رہا ہے۔ اس کی حالت مجھ سے بھی بری ہے، میں نے عبید صلاح کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر جوکر نے اس کی پھٹی ہوئی قمیض اتاری تو بے اختیار سیٹی بجائی۔ اپن اپنی ساری زندگی میں اتنا گہرا زخم نہیں دیکھا جو ایک ہی ضرب سے آیا ہو۔ ڈاکٹر تمہاری اردو بہت صاف ہے۔ وہ ذرا جھینپا۔ ارے ادھر بدر بھائی کے یتیم خانے میں پرورش پائی ہے تو مسلمان پر بھگوان ہے۔ اس نے مجھے ڈاکٹری پڑھائی، شادی کرائی، گھر بنا دیا اور تم یہاں آ پھنسے، میں نے کہا۔ عبید صلاح نے اسپرٹ کی کاٹ بھی اسی صبر سے برداشت کی تھی۔ اسے ہماری باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہم اردو میں بات کر رہے تھے۔ اس کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر ڈاکٹر واڈیا نے گہری سانس لی۔ یہ سب اپنے کرموں کا پھل ہے۔ ادھر انڈیا میں ڈاکٹر بہت ہوتے ہیں، وہ سارے سب غریب بیمار پڑتے ہیں۔ امیر لوگ بیمار ہی نہیں پڑتے، یہ پڑتے بھی ہیں تو بڑے ڈاکٹر لوگ سے علاج کراتے ہیں۔ اپنے پاس کون آتا ہے؟ ایک شخص نے میرے کو دبئی لے جانے کا لالچ دیا اور یہاں لے آیا، میں نے ہنس کر کہا۔ نہیں بابا، اس نے اپن کو دبئی پہنچا دیا تھا، پر اپن کے پاس ویزا پاسپورٹ کچھ نہیں تھا۔ 4 دن ایک ہوٹل میں ڈش واشنگ کرتا رہا۔
پھر ایک کلینک میں کمپاؤنڈر ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا ڈاکٹر ہی کمپاؤنڈر تھا اور غلط دھندے کرتا تھا۔ کلینک پر چھاپا پڑ گیا۔ خوش قسمتی سے اپن چھٹی پر تھا۔ وہاں سے جو بھاگا تو ایک غلط آدمی کے ہاتھ آ گیا۔ اس نے مجھے ایک بار پھر اسمگل کیا اور اپنے ساتھ ادھر لے آیا۔ یہاں آ کر تمہیں معلوم ہوا ہوگا کہ تم ایک چکر سے نکل کر دوسرے چکر میں پھنس گئے ہو۔ کاش میں دبئی میں پکڑا جاتا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔